نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی تک کیا جانا، انسان نے نیت کی، نماز کی، مصلی پر قبلہ رخ ہوا، نماز کی جگہ پر آیا، قبلہ رخ ہوا اور نیت دل میں سے نیت کی اور اپنے آپ کو پوری طرح ذہنی طور پر تیار کیا، اور اس کے اپنے جب نماز میں اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اب مجھے جب نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد مجھے اپنی نگاہیں کہاں رکھنی ہے، مجھے کس حد تک ہلنا جلنا اجازت ہے۔ اب جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، یہ ہم اس حدیث میں سیکھیں گے۔ باب ما یقرأ بعد التکبیر، باب اس بارے میں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت ينل تکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ قال احسبه قال حنیت فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول قال اقول اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد نے ابن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو زرعہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ ابو زرعہ نے کہا میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ دعا کا ترجمہ ہے جو ہمیں دعائے استفتاح یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد جب انسان اعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو لے۔ تو دیکھیں یہ جو دعا ہے یہ صحیح بخاری کی ہے، ظاہری بات ہے کہ صحیح ترین حدیث ہے۔ تو یہ دعا جو ہے سب سے زیادہ جو دلیل ہے وہ اس دعا کے بارے میں، یہ اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں پڑھتے ہیں لوگ اور پڑھی جاتی ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو نیچے بتاتی ہوں، لیکن اس دعا کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر اس دعا میں ہے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے، تو گویا انسان گناہوں کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آئے، ایسا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ذہن میں بھی گناہوں کے خیال نہ بھٹکے۔ پھر اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے، تو میل کچیل سے جب صابن سے انسان کپڑے کو دھو لیتا ہے تو وہ دوبارہ سے سفید ہو جاتا ہے۔ پھر میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کے پر علماء نے کچھ بات کی ہے کہ چونکہ گناہ جو ہے اس میں حرارت ہوتی ہے، گناہ انسان کے اندر ایک بے چینی اور حرارت اور گرمی پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ انسان جب اللہ کے نیک کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور ٹھنڈک ہوتی ہے اس کے دل کو، ٹھیک ہے؟ تو گناہ کو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے پاک کر دے ہمیں کہ ہمارے اندر پھر سے ٹھنڈک آ جائے، وہ گناہوں کی گرمی سے ہمارا دل پاک ہو جائے، اس لیے برف اور اولے کا ذکر ہے
کہ پانی برف اور اولے سے جس طرح سے ہمارے گناہوں کو اللہ اگر دھوئے گا تو گویا کہ ہمارے اندر اتنا اطمینان ہو، ہم اتنے نیکیوں، ہمارا خیال اتنا نیک کاموں کی طرف ہو کہ ہم پر جب انسان دیکھے گناہوں سے دور ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، اللہ سے جتنا قریب انسان ہوتا ہے اس کے دل میں ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے، چاہے اس کی بظاہر حالات کچھ بھی ہیں زندگی میں، ظاہر اپ ڈاؤن جو بھی ہو، لیکن انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے جب وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس اطمینان میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے اس کے دل میں۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے اتنا دور کر دے، ہمارا دل گناہوں سے اتنا پاک ہو جائے کہ ہمارا دل میں ایک ٹھنڈک ہو، نیکی کی، اللہ سے قربت کی ٹھنڈک ہو، اور اطمینان ہو، ہمارے اندر سکون ہو۔ یہ جو ہے صحیح ترین دعا ہے۔ تو انسان کسی کو یاد نہ بھی ہو تو اس دعا کو یاد کر لے، کیونکہ ایک اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے، زیادہ تر لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ یہ جو ابھی صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی، تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ انسان اگر اس دعا کو یاد کر لے تو یہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ دعا ابھی اس وقت یاد نہیں ہے فوری طور پر تو انسان یہ بھی پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ترجمہ ہے یہ ہے: اللہ تو پاک ہے، تیرے پاکیزگی میں بیان کرتی ہوں تیری تعریف کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند ہے، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو سبحانک اللہم، تو یہ ہم اللہ کی پاکیز بیان کرتے ہیں، وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، تو ہم حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور تیری ذات بڑی، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، اور تیری ذات بڑی بزرگی والی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب دعا استفتاح کے بعد جو ہے انسان اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم عام طور پر اتنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو اتنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز کے لیے تعوذ جو ہے، اس کو تعوذ کہتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنا، تو یہ تھوڑا سا بڑا ہے، مختلف ہے۔ یہ عام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم قرآن کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ ترمذی کی حدیث میں ہے۔ یہ اسی دعا کو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے سمیع العلیم کے علاوہ، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اس من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کو نفخہ ونفثہ بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی جو السمیع سننے والا ہے، العلیم علم والا ہے، شیطان رجیم کے شر سے، اس کے حمزہ کہتے ہیں انسان کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، اور نفخہ پھونکتا ہے یہ، اور نفثہ، تو یہ جادو ٹونے کرنے کے لیے انسان جو کسی کو پھونکتا رہتا ہے، تو یہ انسان جو ہے، شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے دلوں میں ہمارے کانوں میں پھونکتا رہتا ہے کچھ باتیں، نماز میں ہمیں یاد دلاتا ہے یہ یاد کرو وہ یاد کرو، اور ہماری نماز سے چراتا ہے وہ ہمارے اجر و ثواب کو۔ تو یہ ساری انسان اس سے پناہ مانگ کے پھر نماز شروع کرتا ہے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انسان جو ہے وہ نماز سورہ فاتحہ سے نماز شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں، سورہ فاتحہ پہلی سورہ ہوتی ہے جو کہ ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں: باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلاۃ کلہا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ باب امام اور مقتدی کے لیے قرأت کا واجب ہونا، حضر اور سفر ہر حالت میں، سری اور جہری ہر نماز میں۔ تو یہ جو ہے دیکھیں، انسان جب اکیلا پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے، جب تعوذ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ لیکن جب امام کے ساتھ مقتدی ہو کر پڑھتا ہے تو امام کی خاموشی سے جو نماز پڑھتا ہے، جس کو
سری نماز کہتے ہیں، اس میں تو انسان سب مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اسے پھر کوئی سورہ پڑھنا ہے، لیکن جہری نماز جس میں امام تلاوت کرتا ہے اس میں بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، مگر اس کے بعد جو امام تلاوت کرتا ہے اس کو غور سے سننا ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھتا ہے اس کو مقتدی اس کو نہیں دہراتا، لیکن سورہ فاتحہ امام کے ساتھ بعد امام کے بعد پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے اس حدیث میں، اور یہاں پر قرأت سے مطلب سورہ فاتحہ ہی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن محمود بن ربیع عن عبادة بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو دیکھیں لا صلاۃ، ٹھیک ہے، لا صلاۃ یہ جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ، جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ یعنی ہاں پر زبر کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، مکمل نفی، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں لا صلاۃ کا مطلب ہے کہ کوئی صلاۃ نہیں، یعنی صلاۃ قائم نہیں ہوتی، انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس سے علماء، زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں، بلکہ تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے، مگر جو باقی اس کے بعد تلاوت جو ہے وہ انسان کہیں سے بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ما تیسرا، جو بھی انسان آسانی سے باقی کی تلاوت کر سکتا ہے وہ کر لے۔ مگر ایک اختلاف ہے کہ جہری نماز میں جب مقتدی ہوتا ہے امام کے پیچھے، چونکہ ایک یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، ٹھیک ہے، تو پھر اس وجہ سے یہ آیت، اس آیت کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا، کچھ علماء کا یہ اختلاف ہے کہ نہیں، چونکہ ہمیں، اور خاص طور سے حنفی علماء میں، کہ چونکہ امام جو ہے جب جہری نماز میں تلاوت بآواز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر مقتدی، چونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جب کوئی قرآن پڑھے تو تم خاموشی سے سنو، تو پھر مقتدی بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، صرف امام کو سنے۔ مگر اس اختلاف جو علماء یہ اس حدیث اوپر والی حدیث میں چونکہ کہا گیا کہ نماز میں ہر حال میں نماز نہیں پوری ہوتی اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس لیے زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان جب مقتدی بن کے پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، تو وہ سورہ فاتحہ صرف پڑھے امام کے پیچھے، مگر جو ہے وہ اپنے دل میں پڑھے، اور باقی پھر تلاوت خاموشی سے سنے امام کی تلاوت۔ تو اب اس کے لیے 3 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو امام جو ہے وہ ٹھہر کے سورہ فاتحہ کی ہر آیت ادا کرے تاکہ مقتدی پہلے سن لے امام کی تلاوت اور اس کے بعد خود پڑھ لے، وہی آیت پڑھ لے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو اتنا کہہ کے امام تھوڑا سا وقفہ لے تو پھر مقتدی بھی پڑھ لے پھر اپنے دل میں، پھر الرحمن الرحیم، تو پھر خاموشی، یا پھر بعض امام جو ہے وہ روانی سے پڑھتے ہیں تو پھر امام کے ساتھ ساتھ ہی دل میں مقتدی سورہ فاتحہ تک پڑھتا رہے، تو وہ سنے گا بھی اور پڑھے گا بھی، ٹھیک ہے۔ یا پھر امام جب ولضالین کہہ کے انسان تھوڑا سا وقفہ دے تو اس دوران پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، اور یہ زیادہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری نماز میں انسان نہ پڑھے سورہ فاتحہ، صرف امام کو سنے، تو یہ کمزور بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر حال میں، کیونکہ لا صلاۃ یہ عام ہے، کوئی صلاۃ ناقص ہو جاتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی استثناء نہیں رکھا، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ چاہے ہم مقتدی ہوں، چاہے ہم مفرد اکیلے پڑھ رہے ہوں، انسان ظہری نماز میں، سری نماز میں، ہر نماز میں، نفلی نماز میں، فرض نماز میں سورہ فاتحہ لازمی ہے اس کو پڑھنا۔ اس کے اور بھی دلائل ہیں،
امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اکثر اہل علم صحابہ کرام اور تابعین کا اسی حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ پر عمل ہے، فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے۔ اور امام مالک امام عبداللہ بن مبارک شاگرد امام ابو حنیفہ، امام عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، لیکن وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، جبکہ حنفی مسلک میں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ جہری نماز میں مقتدی نہ پڑھے، صرف سنے، تو یہ جو ہے وہ کمزور بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے اس کے دلیل میں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھے اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کو دہرایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی پڑھیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، اس کو آہستہ پڑھا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں نماز کہہ کر سورہ فاتحہ کا ذکر کیا گیا تھا، کیونکہ یہ پوری لمبی حدیث ہے، پھر اس میں سورہ فاتحہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چونکہ اس وجہ سے لازمی ہے کہ انسان سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ پیاری حدیث ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جب نماز میں بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک جو ہے یہ حصہ میں جو کہ بندہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہو گیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کانشیس کے ساتھ یہ مانتا ہے کہ یا اللہ صرف تجھ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ کہہ کر بندہ ایک طرح سے اللہ کی مکمل توحید کا اقرار کرتا ہے، پھر بندہ دعا مانگتا ہے اپنے لیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ جب بندہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، دعا ہے بندے کی کہ اللہ تو مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جس پر تیرے نیک بندے چلے، وہ راستہ نہیں جس پر گمراہ لوگ پڑ گئے یا جن پر تیرا غضب ہوا، ایسے لوگوں کے راستے سے مجھے بچا۔ تو چونکہ اس میں بڑی اہم دعا اللہ نے سکھائی ہے، ہدایت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ہدایت کے بغیر انسان کی زندگی جانور کی زندگی سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ اگر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اسے اللہ کی طرف سے ہدایت چاہیے، اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے دین کا صحیح راستہ، جو راستہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چنا اور رسولوں کے ذریعے بندوں کو سکھایا، پھر اس پر چلنا، اس کے اوپر استقامت کرنا، اور یہاں تک کہ انسان کی موت آئے اور وہ اللہ اس سے راضی ہو اور اس کو جنت مل جائے، یہ سب ہدایت کے معنی ہیں۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ، اور اس حدیث میں بھی ہمیں چونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نماز اس کو کہتے ہیں، پورے سورہ فاتحہ کو پورا نماز ہی کہہ دیا کہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان اللہ بانٹتا ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اصل روح نماز کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ہم ہر بندہ جب پورے کانشیس کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جب اللہ سے ہر نماز کی ہر آیت میں ہدایت مانگے گا تو انشاءاللہ وہ بندہ پھر ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نماز میں، اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری یعنی کہ جو آواز کے ساتھ امام پڑھتا ہے اس نماز میں سورہ فاتحہ مقتدی کو نہیں پڑھنی ہوتی ہے، وہ اس سے دلیل لیتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ جو ہے ایک عام حکم ہے کہ قرآن کہیں بھی پڑھا جا رہا ہو تو سننے والا خاموشی سے سنے اور اس وقت باتیں نہ کرے، خاموش رہے۔ لیکن
سورہ فاتحہ کے لیے چونکہ میں نے اوپر دلیل بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو تو تم پڑھو دل میں آہستہ سے، مگر باقی کا قرآن تم غور سے سنو، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، تو آمین جو ہے اس کے بارے میں حدیث وائل بن حجر کی رضی اللہ عنہ کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین قال آمین ورفع بها صوتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وللضالین کے بعد آواز کے ساتھ آمین فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بھی بآواز بلند آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آمین کی فضیلت، آمین کہنے کی فضیلت۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال الزہری حدثناہ عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن القاری فامنوا فإن الملائکۃ تؤمن فمن وافق تأمین الملائکۃ غفر له ما قدم من ذنبہ۔ باب جہری نمازوں میں بالجہر آمین کہنے کی فضیلت، یعنی جب امام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو جہری نماز جو امام بآواز پڑھتا ہے، تو جب امام وللضالین کہے تو آمین کہنے کی فضیلت۔ تو ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، زہری نے بیان کیا کہ ہم سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا انسان جب مقتدی ہو، یعنی ویسے تو آمین خود بھی پڑھے گا اکیلی نماز میں بھی، لیکن جب مقتدی ہے تو یہ دھیان رکھے کہ اس کی آمین امام کے ساتھ ہو جائے، امام کے آمین کے ساتھ، تاکہ ملائکہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے آمین کو ہے انسان جب امام کے پیچھے بھی پڑھ رہا ہے تو آمین جہری نماز میں بآواز بلند کرے، اور کوشش کرے کہ امام کی آمین کے ساتھ ہی پڑھے، تاکہ اس کو ملائکہ کی آمین کے ساتھ اس کا مل جائے اس کی آمین، اور اس کو یہ فضیلت مل جائے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد انسان قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ حدیث ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے بعد قرآن میں سے جو بھی آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے بھی مسائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف جو ہے وہ قرأت فرمائی ہے، کبھی لمبی فرمائی ہے، کبھی مختصر فرمائی ہے۔ عام طور پر فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرأت کیا کرتے تھے، اور مغرب میں بھی تھوڑی لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں آپ سے مختصر سورات بھی آپ نے پڑھی ہیں اور لمبی بھی پڑھی ہیں، یہاں تک کہ سورہ اعراف بھی آپ نے ایک بار پڑھائی ہے مغرب کی نماز میں۔ تو یہ یعنی آپ سے مغرب کی نماز میں سورہ الاعراف تک 2 رکعت کے اندر سورہ الاعراف پوری کرانا بھی ثابت ہے۔ تو یہ گویا کہ اس میں امام ہے تو انسان مقتدی کا خیال رکھے کہ مقتدی کے لحاظ سے تھوڑا سا خیال کر کے پڑھے کہ اس کے پیچھے کون جوان لوگ پڑھ رہے ہیں، بوڑھے لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے اور عورتیں پڑھ رہی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ لمبا یا کم کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنا آج کا سبق پورا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔